بابا کی شادی کرائی ہے اب اس ایج میں. اچھا. ہاں یہ اپنی نئی امی لے کر آئے ماشاءاللہ, اور بہت خوش مزاج ہیں, بہت اچھی ہیں, ان کے ساتھ اچھی ہیں, والد صاحب کے ساتھ اچھی ہیں. کاشف صاحب کتنا اچھا میسج ہے یہ. اگر آپ اجازت دیتے میں آپ کی والد صاحب والی بات بتا سکتی ہوں؟ جی بتا لیں آپ کی اجازت سے. جی نبیہہ اور کاشف صاحب آپ بھی سنیے گا, بڑی پیاری سی بات ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزوں کے میسج جو ہے نا لوگوں تک پہنچنے چاہیے. ہم یہاں پر ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ مرد کو جو ہے بالکل لیفٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, بچے بڑے ہو گئے ہیں یا کچھ ہو گئے ہیں, یا پھر اگر وہ اس کی بیوی نہیں ہے اور بڑھاپے کی ایک ایج میں آ جائے تو بچے تو بولتے ہیں بس اب اللہ اللہ کا ٹائم ہے, اس کے بعد انہوں نے اوپر ہی بس یہی ویٹ ہوتا ہے بچوں. یہ بچے بہت ڈفرینٹ ہیں, انہوں نے اپنے بابا کی شادی کرائی ہے اب اس ایج میں. اچھا. ہاں یہ اپنی نئی امی لے کر آئے ماشاءاللہ, اور بہت خوش مزاج ہیں, بہت اچھی ہیں, ان کے ساتھ اچھی ہیں, والد صاحب کے ساتھ اچھی ہیں. کاشف صاحب کتنا اچھا میسج ہے یہ. جی بہت اچھا میسج ہے. بالکل یقینی طور پر کسی بھی معاشرے کو برائی سے, خرابی سے, خامی سے بچانے والا شخص جو ہے وہ آج کے دور کا ولی اللہ ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اگر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے گھر کو اور ان کے اپنے اہل و عیال کو ایک امی کی ضرورت ہے. بلکہ میں آپ کو ایک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی تشریف لائے اور آپ نے ان کو مبارکباد دی شادی کی, اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے جو شادی کی ہے وہ اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے کی ہے, تو جبکہ آپ کو تو کنواری چھوٹی عمر کی بھی بیوی مل سکتی تھی. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تک خبر ٹھیک پہنچی ہے, اصل میں میرے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو ایک ماں کی بھی ضرورت تھی. اگر میں ایک جوان لڑکی لے آتا ہو سکتا وہ میری بیوی تو اچھی بنتی لیکن میرے بہن بھائیوں کے لیے ایک ماں نہ بنتی, تو میں اپنے گھر کا سوچ کر ایک بڑی عمر کی لایا ہوں تاکہ وہ میرے بچوں کو بھی ماں کا پیار دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا اور آپ نے دعا دی کہ کتنی خوبصورت نیت کے ساتھ آپ جو ہیں وہ اپنی بیوی صاحبہ کو اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے دو باتیں میں فضا اور کر دوں. ایک سیکنڈ رکیے گا, میں صرف سیٹلائٹ کو بھی جوائن کروا دوں. جی ہمارے سیٹلائٹ کے بھی جو ناظرین ہیں ویلکم بیک. ہمارے میں یہ کہتی ہوں کہ اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں ہے, اور میں ہی نہیں کہتی, یہ حقیقت ہے کہ اگلے لمحے کا اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ اگر اپنی زندگی بھی اسی جو ہے وہ پوائنٹ پہ جئیں کہ ہمیں اگلی سانس کا بھروسہ نہیں ہے, تو آپ کتنے نیکی کے کام کر سکتے ہیں. دیکھیں بیسیکلی انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنی آسائش, اپنی علائش, اپنے معاملات, اپنے آپ کو سجانا سنوارنا اور اپنے اوپر توجہ دینا, اپنی نمازوں کا حساب رکھنا, اپنے روزوں کا حساب رکھنا, اپنے نیک کاموں کا حساب رکھنا. نہیں, یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ نہیں پڑھتے آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جب آپ کسی کو نماز اور روزے کی بیس پہ جج کرنے لگتے ہیں نا کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ اس کو نیک بنائے, اللہ اس کو نیکی کی ہدایت دے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا یا یہ روزہ نہیں رکھتا. میں نے اکثر بزرگوں کے منہ سے یہ جملہ سنا ہے کہ اکثر بزرگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ اللہ اس کو نیکی کی ہدایت دے, یہ تو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا, یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتا. بھائی آپ کو کیا پتہ وہ کیا نیکی کا کام کرتا ہو, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے, اپنے جملوں پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کریں. ہم جج کرتے ہیں نا, جج کرتے ہیں ہم, فوراً سے ہم جو ہے وہ جج بن جاتے ہیں. کبھی کسی کے لباس پہ, کسی کے لباس پہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, کسی کے تیار ہونے پہ باتیں ہیں, کسی کے جو ہے وہ خوش ہونے پہ باتیں ہیں, اچھا کسی کے اچھے نیک عمل کو بھی ہم جج کرنا شروع کر دیتے. نہیں کیا تو ہے مگر پیچھے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرے گی, ہاں جی بالکل, ہاں اچھا کھانا کھلا رہی ہے, دکھائے گی سوشل میڈیا پہ, لوگوں کو دیکھنا پڑا. ہم جج کرتے ہیں. میں یہاں پر ریشم کو کوٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے بہت پسند ہے, بہت پیار کرتی ہوں میں ریشم سے. فلم ایکٹریس, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ایوری بڈی نوز ہر ویری ویل. ایک کام بڑا اچھا کرتی ہیں, وہ کھانا پکاتی ہیں اور مستحقوں کو کھانا کھلاتی ہیں خود اپنے. مگر جب سوشل میڈیا پہ ان کو ٹرول کیا جاتا ہے نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں اس وقت میرا دل کرتا ہے میں ان کے کسی کامنٹ پہ جا کے نیچے لکھوں کہ خدا کے لیے جج مت کریں, خدا کے لیے کچھ ایسے کامنٹ مت کریں. کتنے بھوکے ہیں, ایسے بھوکے آپ کے آس پاس ایسے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں, اور وہ اپنے ہاتھ سے چکن ہو گیا, مٹن ہو گیا, اور خود صفائی سے دھو کے بڑی محنت سے, بڑی ٹائم محنت ایفرٹ لگتی ہے. آپ سے اپنے گھر پہ اپنے شوہر کے لیے ہانڈی نہ پکے, وہ پورے اتنے لوگوں کے لیے کھانے پکاتی ہیں یار. تو آپ کسی کے ایفرٹ کو جج مت کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑھ کے اب دیتے جا رہا ہے.
तो किसी की नेकी को अच्छा पॉजिटिव सेंस पे जो है ना आगे पोर्ट्रे करें। मैंने तो देखिए अच्छी बात करना भी नेकी है, बनाया इस बात अच्छी को, बात तो करना, अवाम तक अच्छी बात पहुंचाना। आपको क्या पता कि जिसकी जुबान से अल्लाह जो अल्फाज जो है वो लोगों को सुनवा रहा है, उसने अपनी जात पे, अपने किरदार पे कितना काम किया। आप उसे जज कर रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ता, आप उसे जज कर रहे हैं कि रोजा नहीं रखता। भाई ये बेसिक इबादतें हैं, आपने करनी है। इसका हिसाब अल्लाह के यहाँ जाके बंदे ने खुद देना है। आप किसी के करैक्टर को इस चीज़ पे जज नहीं कर सकते कि फ़लाँ बंदा जो है वो नमाज नहीं पढ़ता तो फ़लाँ बंदा जो है वो करैक्टर लेस है, फ़लाँ बंदा जो है वो कमीज शलवार नहीं पहनता, सर पे दुपट्टा नहीं पहनता तो ये जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है। आप किसी को जज नहीं कर सकते। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह के वली इतने मॉडर्न लिबास में होंगे कि उनको पहचानना तक मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप क्या कहेंगे? जितना जदीद दौर होगा उतने ही जदीद तो जो है वो तकाजे होंगे दौर के, और अल्लाह के वली उस जदीद तकाजे और जदीद दौर के मुताबिक उसी जिद्दत से बात करते होंगे और उसी माशरे में रहते हुए उन्हीं लोगों के मुताबिक बात कर रहे होंगे जिन लोगों को की वो रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ जैसे हर नबी पर, हर पैगंबर पर लोगों ने जो है वो पहले उस तरह एतबार नहीं किया। किसी को जादूगर का नाम दे दिया गया। मेरे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म की इंतहा कर दी। कहते हैं कि एक जादूगर आया है और वो अपने जादू के जोर से नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो है वो लोगों को अपना गर्विदा कर रहा है और अपने मजहब में जो है वो लेकर आ रहा है। लोगों की ये बातें भी थी। ये वही लोग हैं, वही कौम है जो आज भी चलती आ रही है, और ये आज भी अल्लाह वालों को जो है वो कहीं जादूगर कहते हैं, ये आज भी अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले। और अगर आपको ये समझा दें कि भाई तुम यहाँ गलत हो, तुमने ये काम नहीं करना, तो आप यकीन करें आपके करैक्टर में 100 खामियां निकाल देंगे ये कि तुम गलत हो, तुम शैतान हो। अब शैतान की बात कर लें कि जी रमज़ान में शैतान जकड़ दिया जाता है, शैतान को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है, उसको कैद कर दिया जाता है। शैतान आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है। बेशक शैतान जकड़ दिए जाते हैं। ये शैतान को खुद कैद करना है, इसको खुद कैद करना है, अपने नफ्स को मार के शैतान को कैद करना है। अपने नफ्स की जंग है ये शैतानी जंग नफ्स की जंग है। अब आपका रमज़ान शुरू हो गया, आप जाकर जो है वो गाने की महफिलों में बैठे हुए हैं, आप गाने बजाने वालों में जाके बैठे हैं। आप रमज़ान का इस्तकबाल जो है वो बजाय तरावियाँ पढ़ने के, नमाज पढ़ने के, सुबह रोज़े की तैयारी करके गाने बजाने वाली जगह पर जहाँ पर बेहया औरतें जो है वो बैठी हैं, आप वहाँ जाके जब रमज़ान का आगाज़ करते हैं और आपका कोई अपना प्यारा आपको समझाता है कि तुम गलत कर रहे हो, तो आप उसको शैतान कंसीडर कर देते हैं कि तुम शैतान हो, तुम गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है। देखिए आप नेकी के काम करते रहें, लोग क्या सोचते हैं इस पर डिपेंड ना करें, क्योंकि अगर हमने ये सोच लिया ना कि लोग क्या सोचते हैं तो फिर हमारे अपने किरदार के जो है ना 100 खामियां जो है वो निकल आएंगी। ये अल्लाह को पता है कि किसका किरदार क्या है। तो इसलिए लोगों को जज करना छोड़ें, आसानियां बांटें। रमज़ान में बेसिकली आसानियां बांटनी थी। रमज़ान में दस्तरखान अपना वसी नहीं करना था, अपने दस्तरखान से बांटने का एक माहौल पैदा करना है, बांटना है, बेसिकली अपने पास जमा नहीं करना। तो मैं ये समझती हूँ कोई भी चीज़ हो बांटें। फरहान भाई आप भी इसमें ज़रा हिस्सा डालें, बड़ी अहमियत है आपकी भी बात की। लोग आपको एज हकीम बहुत पसंद करते हैं, आप लोगों का इलाज करते हैं, मगर देखें एक ये दिमागी इलाज भी बहुत ज़रूरी है। हमने इस ट्रांसमिशन के ज़रिए